ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عباس ظفر کے ساتھ اورل کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کینسر کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مریض اس بیماری کا شکار ہو کر آپ سے رجوع کرتے ہیں، جی وہ زیادہ تر کن شکایات کے ساتھ آتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہلک بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہے. تو کس طرح کی شکایات کے ساتھ وہ عموماً آپ کے پاس آتے ہیں، اور بہتر تشخیص کی خاطر کس طرح کے ٹیسٹس وغیرہ تجویز کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، منہ کے کینسر کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پری کینسرس ہوتی ہیں. جی. یا تو مریض ان تکلیف کے ساتھ آتا ہے، یا پھر آبویس کینسر کے اثرات کے ساتھ آتا ہے. جو پری کینسرس کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے اندر ایک تو جیسے میں نے کہا کہ منہ کا کھلنا جب بند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، جسے اورل سب میوکس فائبروسس کہتے ہیں. جی. دوسرا اسی طرح کچھ پیچز ہوتے ہیں. ایک وائٹ پیچ ہوتا ہے جس سے لیکو کا مطلب ہوتا ہے وائٹ. جی. تو وائٹ پیچ لیکوپلیکیا جسے کہتے ہیں. کچھ ایک ریڈ پیچ ہوتا ہے جسے ایریتھروپلیکیا کہتے ہیں. اور بھی کئی منہ کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں. یہ تمام پری کینسرس ہوتی ہیں. ان علامات کے ساتھ جو مریض آتے ہیں تو ان کا ریگولر فالو اپ کرنا ضروریت ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے کئی 7 سے 10% لوگ لیٹر سٹیج میں کینسر ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو ان کا ریگولر فالو اپ کرنا ضروری ہے. پھر ایسے علامات ہوتے ہیں جو کہ آبویس کینسر کے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ زبان پہ یا منہ کے اندر چھالا. وہ چھالے جیسے آپ نے کہا کئی لوگوں کو چھالے بھی ہوتے ہیں، نارمل ایپتھسلسز ہوتے ہیں، اسٹریس ریلیٹڈ ہوتے ہیں، دانت کی اریٹیشن کی وجہ سے بڑا کامن ہوتا ہے اولڈ ایج میں، جو ڈینچرز یوز کرتے ہیں یا دانت بڑے نوکیلے ہوں. یہ چھالے ایسے ہوتے ہیں جو کہ 1-2 ہفتوں میں ہیل ہو جاتے ہیں. جو کینسر کے چھالے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو جو نان ہیلنگ یعنی کہ وہ ہیل نہیں ہو رہے، تو زبان کے اوپر کوئی چھالا ہو، دانت کا لوز ہو جانا، جیسے اگر ایلوولس پہ ہو، اگر کینسر کا وہ ہو تو دانت لوز ہو جاتے ہیں، تو لوز ٹیتھ بڑا کامن ہے. اسی طرح کوئی بھی منہ کے اندر کوئی بھی زخم ہے. اس کے بعد اور علامات ہو سکتے ہیں کہ گردن کے اگر یہ منہ کا کینسر گردن تک پھیل گیا ہے تو گردن میں گانٹھ کا آ جانا. تو لوگ کبھی ایسے بھی آتے ہیں کہ میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب گردن میں سوزش یا سوجن یا گٹھلی بن گئی ہے. یہ بھی کینسر کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو کئی قسم کے یہ علامات ہوتے ہیں جس سے مریض جو ہے کینسر کے اثرات کے ساتھ. ایک بڑا ایک سمپل سا ایک وہ ہوتا ہے، زبان کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے یا اوروفیرنگ جس کا بات کری، تو اس کے اندر آواز میں چینج آ سکتا ہے، اس سے آ سکتے ہیں پیشنٹ. یا کبھی کبھی ریفٹ پین یعنی کان میں بڑا سیویئر بغیر کسی وجہ کے، یہ اولڈ ایج میں اس وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. تو کئی علامات ہیں جس کی وجہ سے کینسر کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، تشخیص اور سٹیجنگ، جیسے سٹیجنگ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابل علاج مرض ہے بھی یا نہیں. ہاں دیکھیں، تشخیص تو بڑا آبویس ہے کہ جب بھی کوئی مریض آئے تو ایک پراپر اس کی ہسٹری لینا بہت ضروری ہے. پھر کمپلیٹ ہیڈ اینڈ نیک کا ایگزامینیشن، نہ صرف کہ منہ کا، منہ کے پیچھے کے حصے کا، اس کے گلے کا حصہ کا، گردن کا پراپر معائنہ کرنا کہ گانٹھ کوئی آپ کو فیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو کمپلیٹ ہسٹری ایگزامینیشن. پھر کچھ ٹیسٹ اگر آبویس اگر آپ کو السر ہے تو اس کی آپ بائیپسی کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کی تشخیص ہو. بائیپسی کا ورڈ ایک بڑا متھ ہے ہمارے ہاں کہ جیسے ہی کسی مریض کو آپ بائیپسی کا ورڈ کہتے ہیں تو اس کے ایک کامن کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بائیپسی کے بعد یہ کینسر پھیل جاتا ہے. اور یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بائیپسی یہ ہے کیونکہ کوئی بھی طریقہ علاج آپ کینسر کا، یا جیسے ہم بات کریں گے کیا طریقہ علاج ہوتے ہیں، بغیر کنفرم کرے ہوئے بغیر بائیپسی سے آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک ان ایتھیکل اللیگل کا کام ہوگا کہ بغیر کنفرمیشن کے آپ کوئی، کیونکہ ہر طریقہ علاج کے اپنے کچھ کرائٹیریا بھی ہوتے ہیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے کنفرم کرنا، تو یہ ایک ورک اپ ہوتا ہے. اس کے بعد منہ کے کینسر کے جب تشخیص اگر ہو جاتا ہے تو اسٹیجنگ کے لیے کچھ ریڈیوگرافس یا جیسے ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین، جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر کا جو زخم ہے، کیونکہ کچھ وجوہات سے کبھی درد ہو رہا ہوتا ہے مریض کو، کبھی منہ نہیں کھل رہا ہوتا، کبھی اور پیچھے کا حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ایک سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی اسکین
جو پرائمری یعنی کہ جو کینسر ہے اس کی ایکسٹینٹ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے 3 ڈائمنشن میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ اسکین بتاتا ہے ہمیں کہ بعض لوگوں کے گردن میں اوبیس ہوتے ہیں, فیٹ زیادہ ہوتا ہے, تو گردن میں گانٹھ بھی اگر بڑی ہو, بعض تھن بلٹ ایریا پیشنٹ میں بہت آسانی سے آپ گردن کی گانٹھ کو پیلپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سی ٹی اسکین گردن کا بھی کراتے ہیں, نیک کا بھی, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور اس کی خاص قسم کی امیجز ہوتی ہیں جو کہ شک ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ گانٹھ گردن میں بھی کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور یہ طریقہ کار ہے پھر اسٹیج کرنے کا, کہ اسٹیج ہم کرتے ہیں کہ پرائمری جو کہ کینسر ہے اس کی گروتھ کتنی بڑی ہے, اس حساب سے اس کی اسٹیجنگ کرتے ہیں. آیا گردن میں پھیلا ہے یا نہیں پھیلا ہوا, یا پھر اگر شک ہو کہ باڈی کے اور کسی حصے میں پھیلا ہوا ہی نہیں ہوا, تو یہ TNM یعنی کہ ٹیومر سائز, نیک کے نوڈ اور میٹاسٹاسس ڈسٹنس, اس سے ہم اسٹیج کا معلوم کرتے ہیں. اور جب تک کہ اسٹیج ہم معلوم نہ کر لیں تو ہم کوئی بھی علاج کا طریقہ کار پروٹوکول یا وہ سجیسٹ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, منہ کا گہرا تعلق غذا کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اور غذا ہم سب کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کینسر جب ان لوگوں کو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, تو کیا ان کی غذا وغیرہ بھی متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو منہ کا کینسر ایک باقی کینسر سے اس کی 3 بڑے اہم ریزنز ہیں جس کی وجہ سے. ایک تو آپ نے کہا منہ کا کھانے پینے سے, یعنی کہ سوالونگ میکینزم, کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے منہ سے. زبان آپ فکسڈ ہے یا چل رہی ہے, زبان ہل رہی ہے. دوسرا اسپیچ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آدمی کینسر کی وجہ سے یا کینسر کے علاج کی وجہ سے اسپیچ میں کتنا فرق آتا ہے. اور تیسرا میرے نظر سے سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کا حصہ سامنے ہے, اور جو بھی آپ سرجری سے, کیونکہ مین اسٹیج جو اس کا ٹریٹمنٹ سرجری ہوتا ہے, اس سے جب آپ نکالتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فنکشنلی یا ایستھیٹیکلی یعنی کاسمیٹیکلی آپ کو نکالنا ہوتا ہے. تو اس کا بات کیسے آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی بغیر کسی جھجک کے عام دنیا میں ہر سامنے لوگوں سے مل سکے. تو یہ 3 حصے, سوالونگ کا میکینزم, اسپیچ کا میکینزم اور آواز کا, اور دیکھنے میں جو کاسمیٹیکلی. تو یہ 3 چیزیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کینسر کی جب آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ جب تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے علاج. لیکن علاج سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا حفاظت کی, کیونکہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جس کے اندر حفاظت ہی سب کچھ ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حفاظت کی خاطر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کرا کہ ہم نے کام کرا ہے جیسے سگریٹس پہ. سگریٹ پہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں, آپ سگریٹ کا پیکٹ, سگریٹ ینگ ایج میں آپ خرید نہیں سکتے. کافی حد تک پاکستان میں سگریٹ اسموکنگ پہ, جو اسموک ٹوبیکو ہوتا ہے, اس پہ تو کافی اقدامات کیے گئے ہیں. لیکن جیسے انفارچونیٹلی اسموک لیس ٹوبیکو جیسے ہے, جیسے آپ کا چھالیا ہے, آپ کا گٹکا ہے, نسوار ہے, اور ٹوبیکو منہ کے اندر جو تمباکو لیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی کسی لیول پہ کام متاثر طور پہ نہیں ہوا. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے اویئرنیس, کہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ کس چیز, ان چیزوں کا استعمال جو ہے اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہے آپ کے منہ کے کینسر کا, اور جو کہ سائنٹیفکلی اٹ از ایویڈنٹ. اور اس میں پاکستان میں بھی کئی اسٹڈیز ہوتی ہیں, صرف انٹرنیشنل اسٹڈیز ہمیں سپورٹ نہیں کرتی, پاکستان میں بہت کام ہوا اس کے اوپر. ایک تو یہ پبلک اویئرنیس ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ سنیں شاید یہ ہو جائے, لیکن ہمیں یہ چاہیے, یہ چیزیں بہت ہو چکی, ہم نے ادھر بیٹھ کے تذکرے کر لیے. اب آؤٹ ریچ, ہم اس جگہ پہ ہم لوگ جائیں جہاں سے یہ سورس, جیسے بچوں کے ساتھ ہمیں بچوں میں بڑے کام کرنا چاہیے, کالج گوئنگ لوگوں میں, تاکہ یہ ہیبٹ ان کی ڈیولپ نہ ہو. ایک بار ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں پریونشن میں ہیبٹ نہ ڈیولپ ہو اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے. حکومت کی سطح پہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے, جیسے ابھی بڑی میں پڑھ رہا تھا گٹکا کے اوپر پابندی لگی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بدقسمتی سے پابندیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پھر آپ کی چھالیا
اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چھالیا پان. ہمارے ساؤتھ میں انفارچونیٹلی جو پاپولیشن مائگریٹ کر کے آئی ہے پاکستان میں, ان کا ایک کلچر تھا اور ہم اس کو اپنا ایک کلچر سمجھتے ہیں. ہم کو یہ چھوڑنا پڑے گا. آپ دیکھیں جوان بچے منہ کے اندر, آپ لوگوں سے, ہمیں کراچی کے اندر آپ دیکھیں وہ بات ہی نہیں کر سکتے, کیا منہ کے اندر ان کا گٹکا بھرا ہوا ہے, آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو اوں کر رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہوتی ہے. اور یہ ہماری یہ جنریشن ہے, یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. اب یہ آگے جا کے دیکھیں کس مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کرے ہوئے. تو ان آسپیکٹ پہ ہمیں بھولنا چاہیے کہ یہ کلچر ہے, یہ کلچر کا حصہ نہیں رہا. گٹکے کے اندر کتنے کارسینوجنز ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں بیٹل نٹ کی اور لائم اور اسکویڈ اور تمام چیزوں کی. اب کتنے اور کارسینوجنز ہیں. گٹکا کس جگہ پر طرح سے بنتا ہے, بنتا کس ہے, طرح سے بنتا ہے, اس کی آپ دیکھیں کبھی بنتے ہوئے تو آپ کو واقعی میں دل نہیں چاہے گا کہ کھائیں اس کو, لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکوں گا. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اورل کینسر کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.